بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزا کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ متعدد مریض نازک صحت کے علاج مکمل کیے بغیر وطن واپس آ چکے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بیان، کہا خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کچھ پاکستانی شہریوں کے اٹاری سرحد پر پھنسے ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ بھارتی حکام اجازت دیں تو ہم اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر پہلگام حملے کی تحقیقات کی پیشکش۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے دو ٹوک موقف اپنا لیا۔ کہتے ہیں ہم پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا۔ بھارت اپنے مذموم مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ بھارت کی روش خطے کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ پہلگام واقعے کو جس طرح بھارت نے رپورٹ کیا اس پر ہمیں شک ہے۔ سپریم کورٹ سے سینیٹر اعجاز چودھری کو ریلیف مل گیا۔ اعجاز چودھری کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ، ہیمر اسٹرائیک مشق کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کے افسران اور جوانوں سے ملاقات، بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبے کی تعریف کی۔ پاک فوج کے جوانوں کو آرمی کی عملی برتری کا نمونہ قرار دیا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاریاں اور عزم غیر متزلزل ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کی فوجی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج ہر قیمت پر سرحدوں کا دفاع کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا عزم، پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کسی قسم کی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور قوت سے جواب دیں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا ہماری معاشی ترقی امن کی متقاضی ہے، ہم باوقار امن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلگام واقعے کا بھارت نے تاحال کوئی ثبوت نہیں دیا۔ بھارت اپنی جابرانہ پالیسیوں، انتظامی کوتاہیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت۔ سینئر منسٹر اور چیف سیکریٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا۔ مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے پہلے فیز کا مرحلہ وار جائزہ لیا۔ میونسپل کارپوریشن لاہور کی 3705 اور واسا کے زیر اہتمام 230 اسٹریٹس کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے ملاقات، جنوبی ایشیا کی تازہ صورتحال پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق مختلف امور پر گفتگو۔ عاصم افتخار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار آج نیو یارک میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ جناح کا 2 قومی نظریہ سچ ثابت، بھارت میں فرقہ واریت کی جیت، انسانیت ہار گئی۔ 41 سال سے بھارت میں مقیم پاکستانی خاتون ڈیپورٹ، خاتون مودی حکومت پر برہم، کہتی ہیں پہلگام حملے کی اجتماعی سزا ہم سب کو دی جا رہی ہے۔ پہلگام حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر ہمیں بھارت سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے اصولوں پر لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا امیر پور خاص میں جلسے سے دھواں دھار خطاب،
کہا گجرات کا قصائی مودی اب سندھو پر حملہ آور ہے، سندھو کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، جو سندھو پر حملہ کرے گا اسے جنگ کریں گے۔ اسلام آباد نے فیصلہ کیا کہ کینالز نکالیں گے تو صوبے کے سیاسی یتیم جشن منا رہے تھے، سیاسی یتیم سمجھ رہے تھے کہ ان کی طرح آپ کے حقوق پر سودا کر لیں گے۔ اگر بھارت کے ساتھ معاملہ ہوگا تو پوری قوم ایک ہوگی، ملکی دفاع کے لیے سب مجاہد بن گئے ہیں، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا اعلان۔ کہا ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیوں نہیں کیے؟ جب تک سیاسی قیادت ساتھ نہیں ہوگی سفارتی کامیابی ممکن نہیں۔ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی، جمہوریت کے دعوے دار ملک میں آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، بولے فالس فلیگ آپریشن کی دفاع میں مودی فسطائیت پر اتر آیا۔ مودی نے RSS کے نظریے کے پرچار میں خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا، فالس فلیگ ڈرامے کی ناکامی پر نریندر مودی حواس باختہ۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی جنیوا میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ مصدق ملک نے مختلف فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ قطر کے وزیر ماحولیات ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور۔ ماحولیات سے متعلق مباحثے سے خطاب میں کہا ترقی پذیر ممالک کو وسائل فراہم کیے بغیر ان سے توقعات رکھنا بے معنی ہے۔ مصدق ملک کی یورپین کمیشن کے ڈائریکٹر سرکولر اکانومی سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کے آئندہ 10 سال کے لیے بجلی کی منصوبہ بندی کی منظوری، صارفین کو 4743 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی وزیر اویس لقاری کی گفتگو، کہتے ہیں آئندہ کوئی حکومت براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی، حکومتیں سنگل بائر ماڈل کو ختم کر کے بولی کی بنیاد پر بجلی کی خریداری کریں گی۔ منصوبہ بندی کے تحت مستقبل میں لگنے والے پلانٹس کا طریقہ کار بھی تبدیل، صارفین کو 2790 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ شدید گرمی کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، لاہور میں آندھی کے بعد بارش سے 565 سے زائد فیڈر سٹرپ ہو گئے، مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری۔ فیصل آباد میں 150 فیڈرز بارش کے بعد سٹرپ ہوئے، اسلام آباد میں 80% سے زائد فیڈرز پر بجلی بحال، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور گرد و نواح کے علاقے بھی متاثر، بیشتر علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری۔ الیکشن کمیشن جولائی یا اگست میں اسلام آباد بلدیاتی الیکشنز کرانے کو تیار، الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون، چیف کمشنر اسلام آباد طلب، اجلاس میں اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر غور ہوگا، حلقہ بندیوں کی تکمیل کے بعد کے اقدامات پر بریفنگ، وفاقی حکومت کی تیاریوں کے بعد حتمی شیڈیول جاری ہوگا۔ تیز رفتاری قیمتی جانیں نگل گئی، گلشن حدید لنک روڈ کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے، جاں بحق ہونے والوں میں خاتون اور 2 مرد شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشیں ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی گئیں، ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر موجود، امدادی کارروائیاں جاری۔ مری میں وفاقی وزیر امیر مقام کے قافلے کی گاڑی کو حادثہ، وفاقی وزیر حادثے میں محفوظ رہے، 5 افراد زخمی، پولیس حکام کے مطابق حادثہ پروٹوکول کی گاڑی کو پیش آیا، امیر مقام آزاد کشمیر کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد آ رہے تھے، امیر مقام کے زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا، کہا زخمی ہمارے ساتھ ہیں، ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پورٹ پر کارروائی، گدھے کی کھالوں کی اسمگلنگ ناکام بنا دی، ترجمان کے مطابق 285 پارسلز چمڑے کی مصنوعات بنا کر چین بھیجے جا رہے تھے، دوران چیکنگ پارسل سے گدھوں کی 14,000 کھالیں برآمد کی گئیں، برآمد کھالوں کی مالیت 8 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، برآمد کنندہ کے خلاف کسٹمز ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 2046 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,13,337 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری روز سٹاک ایکسچینج میں مندی رہی، 100 انڈیکس 3,545 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,11,362 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا،
इंटर बैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 7 पैसे की मामूली कमी। इंटर बैंक में डॉलर 280 रुपए 90 पैसे में ट्रेड हो रहा है। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिदे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी और सिख बरादरी का एहतजाज। मुजाहिदीन ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो भारी कीमत अदा करना होगी। पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिदीन की भारतीय धमकियों और सिंतास मुआहिदा खत्म करने के खिलाफ नारेबाजी। शुरा का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। उम्मीद है पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा, दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बयान। कहते हैं भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का हल निकालने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, मार्को रूबियो ने भारतीय हममनसब और पाकिस्तानी वजीर आजम से बात की। दोनों ममालिक को ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालने का कहा गया जिससे जनूबी एशिया में तवील उल मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों ममालिक की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स ओहदे से मुस्ताफी। माइक वॉल्स अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के अगले सफ़ीर होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कायम मुकाम कौमी सलामती का मुशीर बना दिया। यमन हमलों की मनसूबाबंदी सोशल मीडिया पर लीक होने से स्कैंडल पर माइक वॉल्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इससे कबल रिपोर्ट सामने आई कि माइक वॉल्स जल्द ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। कोई मुल्क या फर्द तेल या पेट्रोकेमिकल ईरान से खरीदेगा, उस पर पाबंदियां लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान से तेल की खरीदारी करने वाले अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं करेंगे। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का हफ्ते को होने वाला दौर मनसूख कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी गिलियात अटक चकवाल में बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश। सिंध बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। पाकिस्तान शोबिस की अदाकारा हानिया आमिर का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया की जानिब से मंसूब किए गए झूठे बयानात की सख्ती से तरदीद। सोशल मीडिया में लिखा, मुझसे मंसूब बयान या राय का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं करती जो नफरत या गलत फहमी को जन्म दे। अदाकारा ने तस्दीक शुदा मालूमात पर ही भरोसा करने और गैर मुसद्दिका खबरों से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। मॉडल अदाकार कोमल मीर ने ग्रेजुएशन कर ली। लंदन के कॉलेज से डिग्री हासिल करने की तस्वीर और वीडियोस वायरल। सोशल मीडिया सार्फिन का हैरानी का इजहार। तालीम पर सवाल भी उठा दिए। कहा अदाकारा पूरा साल शोबिस में काम करती रही, सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक रही, ग्रेजुएशन कैसे कर लिया। इंटरनेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की एक और कोशिश। स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से 28 V2 सैटेलाइट जमीन के निचले मैदान में भेज दी। फॉल्कन 9 रॉकेट 8.5 मिनट बहरे ओकियानूस में लैंड कर गया। ये बूस्टर पहले भी कई बड़े मिशन में इस्तेमाल हो चुका है। ये स्पेसएक्स का 468वां और साल 2025 का 91वां मिशन है। दोबारा इस्तेमाल के कामयाब बूस्टर्स की तादाद 440 हो गई। और दुनिया में बेशुमार शौक हैं, लेकिन चमचे जमा करने का कुछ अलग ही बात है। अमेरिकी रियासत आयोवा में की कैमी पोहल ने 38,162 चमचे जमा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर धावा बोल दिया।
मिसिसिपी स्पून गैलरी में 2 दर्जन रजाकारों के साथ घंटों लगाकर पूरी इन्वेंट्री गिनीज हुक्काम को बतौर सबूत पेश कर दी। मौजूदा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलवी डेस वॉरन के 30,000 चमचे के चाय के चमचों का है। कैमी को यकीन है कि ये रिकॉर्ड अब उनके नाम होने वाला है।